اپنی قسمتوں پہ ناز کرو کہ سرکار غریب نواز ہمارے حصے میں آئے ہوئے۔ یہ اللہ کا بڑا کروڑ فضل و احسان ہے۔ آئیے آپ کی زندگی کے متعلق میں ایک واقعہ عرض کروں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بچپنا کا دور تھا، تقریباً 14 برس آپ کی عمر تھی۔ اس وقت آپ کے والد محترم کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آج ہمیں تب خبر ملتی ہے کہ وہ فلاں نوجوان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے خواجہ اعظم حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم والد صاحب کا انتقال بھی 14 برس کی عمر میں ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ تب تبلیغ کے لیے آنا چاہا گھر سے باہر۔ آپ کے حصے میں ایک پون چکی اور ایک باغیچہ آیا تھا۔ آپ کوئی بہت بڑے مالدار اور پارٹی گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ آپ کو اللہ نے اپنے محبوب کی سنت پر عمل کرواتے ہوئے کسی فقیر اور اللہ والوں کے گھر میں پیدا فرمایا تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ میں بیٹھ کر بہترین قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ قرآن پاک پڑھنے کا انداز آپ کا اتنا بہترین ہوا کرتا تھا کہ پرندے رک جایا کرتے تھے۔ کہیں جاتے تھے نا پرندے اڑ کر، چڑیا وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ اڑ کر جاتے تھے، ڈال پر بیٹھے ہوتے تھے تو نیچے زمین پر آ کر آپ کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ اتنا بہترین لہجہ، اتنی پیاری قرات آپ کرتے تھے، ہوائیں تھم جایا کرتی، ہوائیں ساکن ہو جایا کرتی۔ اور حضور غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کا تلاوت قرآن سنا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی تلاوت پاک اتنی مشہور ہو گئی کہ جناتوں نے آپ کی تلاوت پاک سننا شروع کر دیا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ میں بیٹھے رہتے، وہاں پر کچھ کام کاج کیا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا کرتے تھے، قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، درود پاک پڑھا کرتے تھے، ورد و وظائف میں لگے رہتے تھے، وقتاً فوقتاً اپنی چکی بھی چلایا کرتے تھے، اپنے باغ کی دیکھ بھال بھی کیا کرتے تھے، تمام کام کاج آپ خود انجام دیا کرتے تھے۔ دیکھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں ایک مرتبہ، کئی دنوں سے مسلسل دیکھتے چلے آ رہے کہ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کے باغ سے جو کچرا ہوتا ہے وہ اپنے آپ غائب ہو جاتا ہے، پون چکی چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنے آپ گھوم رہی ہے۔ ابھی درخت سے پتا گرتا نہیں ہے کہ اٹھانے والا موجود ہو جاتا ہے، ابھی کچرا ہوتا نہیں ہے باغ میں کہ کوئی اٹھانے والا آ جاتا ہے، کوئی چننے والا آ جاتا ہے، پھل گرتے ٹوٹنے پھوٹنے سے بچانے کے لیے کوئی اس کو موجود ہوتا ہے، وہ اٹھا لیتا ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ کافی دنوں سے اپنے ہی اندر کھوئے ہوئے اور دیکھے جا رہے ہیں کہ یہ کون عجیب وقار شخصیت ہے، یہ کون ہے، آخر ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، یہ کیا چیز ہے جو میرے حکم بھی نہیں ہے، نہ مجھے خبر ہے کہ میرے متعلق نہ کسی نے بتایا ہو، یہ دکھتی بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ اور یہ سامان گرنے سے پہلے ہی اٹھا لیتی ہے، پتا گرنے سے پہلے اٹھا لیتی ہے، میرے باغ میں جھاڑو لگا دیتے ہیں، وہاں جو کچرا ہوتا ہے اس کو بھی اٹھا لیتی ہے، آخر ہے کیا یہ چیز؟ حضور غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالی ان سے کہنے لگے، دوستو اپنے دوست سے چہرہ چھپایا نہیں کرتے، دوستو اپنے دوستوں سے چہرہ چھپایا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کا اتنا فرمانا تھا کہ 4 عجیب چہرے والے وہاں کوئی مخلوق سامنے آئی آپ کی، ایسی مخلوق آپ نے دیکھی نہیں تھی پہلے کبھی، پہلی مرتبہ دیکھ رہے، پہلی مرتبہ ایسی مخلوق سے آپ کا سامنا ہوا۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ سرکار ہم جنات ہیں۔ اللہ، اتنی بہترین قرات پڑھتے تھے کہ جنات سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ جنات ہیں،
آخر چاہتے کیا ہو میرے باغ سے؟ کہا کہ حضور کچھ نہیں، آپ کا قرآن پاک پڑھنا اتنا درست ہے، آپ اتنے اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ کا لہجہ، آپ کی قرأت اتنی شاندار ہے کہ ہم نے آپ کا قرآن پاک سن کر ہمارا قرآن پاک درست کر لیا ہے۔ کہا حضور غریب نواز سرکار نے فرمایا آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ میرے سرکار کا اتنا فرمانا تھا۔ جنات جواب دیتے ہیں سرکار جو پڑھانے والا ہوتا ہے، جو سکھانے والا ہوتا ہے، وہ معلم ہوتا ہے، وہ استاذ ہوتا ہے، وہ ٹیچر ہوتا ہے، اور جو سیکھنے والے ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں۔ لہذا دنیا اور آخرت کے دستور کے اعتبار سے آپ ہمارے استاذ ہوئے اور ہم آپ کے شاگرد ہوئے، لہذا استاد کا کام ہوتا ہے پڑھانا اور شاگرد کا کام ہوتا ہے کہ در کی نوکری کرنا۔ سبحان اللہ۔ یہ جنات سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے در پہ جا کر نوکری کیا کرتے تھے۔ نوکری بھی ایسی نہیں کہ مجبوراً کرنا پڑے، کسی کے سہنے کے بعد کرنا پڑے، کسی کی سننے کے بعد کرنا پڑے۔ میرے سرکار کے ہاں جو نوکری کرنے آتے تھے وہ قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے آیا کرتے تھے اور نوکری فری میں کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو کوئی روکے نا اجمیر جانے سے تو رکنا نہیں، جہاں جنات حاضری دیا کرے آپ کو ہم انسان کیوں نہ دیں؟ ہم تو افضل مخلوقات ہیں نا، 18,000 مخلوقات میں سب سے بہتر ہمیں بنایا گیا ہے۔ سب سے گڈ کوالٹی کی جو شے ہوتی ہے دنیا میں وہ سب سے بہترین چیز دنیا میں سب سے بہترین چیز انسان۔ جہاں جنات حاضری دیا کرے سرکار کی بارگاہ میں تو ہم سنیوں کیا نہ دیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے پہلے کا میں واقعہ بتاؤں آپ کو تھوڑا سا۔ آپ کے ہاں ایک مجذوب ولی حاضر